अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। लीजिए जनाब, आज की एपिसोड भी तैयार है। बहुत मज़े की एपिसोड है। आज की एपिसोड में ज़ीमरा और शाहवीर के कपल की स्टोरी लिखी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत एंटरटेन करेगी। अपना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं एपिसोड को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आज की एपिसोड मुझे बहुत मज़े की लगी है। जैसे कल की एपिसोड वैसे ही आज की एपिसोड भी बहुत दिल से लिखी है, इसलिए एक कमेंट तो बनता है। अब एपिसोड लॉन्ग तो होती है लेकिन मैं इसको बहुत छोटा छोटा करके लिखती हूँ और लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं। इधर वैसे देखने में तो लगता है कि 10-11 मिनट की है, लेकिन एपिसोड अब पहले से भी ज़्यादा लॉन्ग होती है। आप लोग इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों को खुश रखें। नावल कैद इश्क, किस नंबर है ये? 73। देखे आप ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। जब हम आए थे तब तो ये वाला रास्ता नहीं था। मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी घर चलें। मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़ीमरा शाह खौफज़दा लहजे में दबा दबा चीखी थी। शाहवीर उसके खौफ को सिरे से नज़रअंदाज कर गया। हम आपसे क्या कह रहे हैं? चुप होके बैठें। आप हमारे साथ हैं और आप बिल्कुल महफूज हैं। अगर अब आपकी आवाज़ आई तो हम आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। आप हमें अच्छे से जानती हैं। शाहवीर भी दबे दबे गुस्से से गुर्राया। वो पहले ही बहुत ज़्यादा बेचैन था और अब ज़ीमरा के खौफ की वजह से उसे गुस्सा आने लगा था। सबसे ज़्यादा गुस्सा आने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीमरा का खौफ था। वो अपने शोहर के साथ होते हुए भी खौफज़दा थी। शोहर भी ऐसा जो बलोच कबीलों का सरदार था। क्या वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता था? ज़ीमरा को उसकी हिफाजत पर शक था क्या? ये सब बातें उसके जहन को बेचैन किए हुए थीं। दूसरा, उसका खूबसूरत सरापा उसकी जान लेने के दर पे था। वो उस रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में उसके दिल की दुनिया हिला चुकी थी। वो उसे इस रास्ते पर सिर्फ़ और सिर्फ गले लगाने के लिए ले जा रहा था, मगर वो थी कि उसका गुस्सा बढ़ा रही थी। आपको मैं ये कह रही हूँ कि मुझे घर जाना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे घर ले जाएं। इस सब से मुझे डर लग रहा है। ज़िमरा ने रोते हुए अपना चेहरा अपने हाथों की हथेलियों में छुपाया था। उसके रोने पे शाहवीर का पारा हाई हुआ था। जब रात के इस अंधेरे में अपने यार से मिलने जाती थी तब डर नहीं लगता था? जिस दिन हम लेके आए हैं तुम्हें यहाँ, तब भी किसके साथ थी? कुछ याद है? तब भी रात बल्कि आधी रात का वक्त था। तब खौफ नहीं आता था इस सब से। अब मैं तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ है तो डर लग रहा है। वाह ज़िमरा शाह, वाह! शाहवीर गुस्से से स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारते हुए बोला। उसकी बातों और उसके अंदाज पे ज़िमरा शाह ज़ोर से चीखते हुए अपनी जगह पर उछली थी। मुझे डर लग रहा है। ज़िमरा अभी भी रोते हुए अपनी बात दोहरा रही थी। अब मुझे आपके इन होंठों से कुछ भी सुनाई न दे, वरना इन होंठों का हम बहुत बुरा हाल करेंगे। शाहवीर ने अपने बाएं हाथ की शहादत की उंगली को उठाते हुए ज़िमरा को वार्न करने वाले लहजे में कहा। अब की बार ज़िमरा ने खुद की दाएं हाथ की शहादत की उंगली को अपने होंठों पे जमाया। वो सच में डरी हुई थी और इस डर की वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। अब वो चुपचाप अपनी जगह पर बाकायदा कांप रही थी।
شاویر اس کے کانپنے کو نوٹ کر رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ شاویر بار بار اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا، کیونکہ آج وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آج اس صنف نازک کو خود میں سمانا چاہتا تھا، اور وہ اس غصے کے ساتھ ہرگز ممکن نہیں تھا۔ غصے میں وہ اسے تکلیف دیتا جو کہ حقیقت میں اسے خود کو ہوتی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد اب گاڑی دوبارہ سے چلتے ہوئے روڈ کی طرف آئی۔ وہ جس ارادے سے اسے سنسان علاقے کی طرف لے کے گیا تھا، اس ارادے پہ زیمرا نے پانی پھیر دیا تھا، اسی لیے اب اس کا موڈ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے شاہویر نے گاڑی کو اپنے فارم ہاؤس کے راستے پہ ڈالا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ زیمرا اب سو چکی تھی، مگر اس کا جسم ابھی بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ چند منٹوں بعد ہی اس کا فارم ہاؤس آ چکا تھا۔ اس کی گاڑی کو دیکھتے ہی چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گیٹ کے کھلتے ہی شاہویر گاڑی کو اندر لے آیا۔ اب گاڑی ایک سرخ ڈرائیو وے پہ چلتی ہوئی پورچ کی طرف گئی۔ شاہویر نے ایک دم سے بریک لگائی، جس سے گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا اور زیمرا بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ہم گھر پہنچ گئے؟ زیمرا نے شاہویر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور شاہویر کے سرخ چہرے کو دیکھتے اس نے ڈر کے مارے اپنی نظریں پھیری اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلیں اور ہمارے پیچھے پیچھے آئیں۔ شاہویر یہ کہتے ہی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ زیمرا بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ شاہویر ایک خوبصورت وسیع میدان کی طرف آیا۔ زیمرا اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی، جو وہ بمشکل کر پا رہی تھی، کیونکہ شاہویر بڑے بڑے قدم رکھ رہا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ برابر کھڑے ہوئے اس وسیع میدان کو دیکھ رہے تھے۔ لائٹس جلائیں، شاہویر نے اونچی آواز میں حکمیہ لہجے میں کہا۔ اس کے کہنے کے ایک سیکنڈ بعد ہی وہ پورا میدان روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ایک دم سے روشنی ہونے کی وجہ سے زیمرا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے تیزی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے، تبھی اسے اپنی کمر پر اور اپنے پیٹ پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ زیمرا نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور پیچھے مڑنے لگی۔ تبھی اس کے کان کی لو سے نرم گرم ہونٹ ٹکرائے۔ زیمی گڑیا، آنکھیں کھولیں اور سامنے کا منظر دیکھیں، شاہویر نے حد درجہ نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک جادو سا تھا جو زیمرا پر سحر طاری کرنے لگا۔ زیمرا سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ گرنے کے ڈر سے اس نے شاہویر کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ جمایا۔ شاہویر زیمرا کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے۔ زیمرا نے آہستہ سے اپنی پلکوں کی جھالر کو اوپر اٹھایا۔ سامنے کا منظر دیکھتے زیمرا کی خوشی سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ واو، اٹس سو بیوٹیفل، آئی لو اٹ، زیمرا خوشی کے مارے اچھلتے ہوئے بولی۔ یہ سب آپ کو اچھا لگا؟ شاہویر نے دوبارہ سے اس کے کان کے پاس جھک کر نرم لہجے میں سوال پوچھا۔ یس، مجھے یہ بہت اچھا لگا، تھینک یو سو مچ۔ زیمرا کی خوشی کی ابھی بھی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پہ بھول چکی تھی کہ وہ شاہویر سے کتنا ڈرتی ہے۔ آپ کو یہ اچھا لگا، ہمیں یہ سن کے خوشی ہوئی، مگر آپ کو ہم یہ حق نہیں دیتے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو لو اٹ کہیں، کیونکہ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے علاوہ کسی اور چیز سے پیار کریں۔ سمجھ رہی ہیں نا ہماری بات کو؟ شاہویر آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکے ہوئے اس کی نیک کو کس کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں جنونیت کی جھلک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔
زمرہ نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ جی، زمرہ نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ تو سامنے کے منظر کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس پورے میدان کو خوبصورت رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ زمین پر بھی لائٹوں کے ساتھ خوبصورت ہارٹ بنا کر درمیان میں ویلکم زیمی گڑیا لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ خوبصورت گلاب کی پتیوں کے ساتھ ایک راستہ بنایا گیا تھا جو اس ہارٹ تک جاتا تھا۔ یہ ہارٹ میں نے دل کے لیے لکھا ہے، اس لیے سمجھ جائیے گا۔ سامنے ہی خوبصورت ٹیبل رکھی گئی تھی، اس پر کیک رکھا تھا، آس پاس کینڈلز جل رہی تھیں۔ ابھی زمرہ اس سب کو دیکھنے میں ہی مگن تھی جب سامنے سے ایک وائٹ کلر کا گھوڑا آتا دکھائی دیا۔ وہ ایک اعلیٰ نسل کا خوبصورت ترین گھوڑا تھا۔ اس کے پیروں سے اوپر ٹانگوں پر بڑے بڑے بال تھے۔ وہ جیسے جیسے چلتا تو وہ بال ہوا میں لہراتے، ایسا لگتا جیسے شرارہ پہن رکھا ہو۔ اس گھوڑے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر زمرہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی، مگر اس کے پیچھے شاہویر تھا، جس کی وجہ سے اس کی کمر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ کیا ہوا گڑیا، آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ اچھے نہیں لگتے آپ کو یہ؟ شاہویر پیار و محبت سے لبریز لہجے میں زمرہ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کے لہجے اور اس کے گڑیا کہنے پہ زمرہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ نہیں، مجھے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ آف کورس مجھے گھوڑوں سے شدت والا پیار ہے، لیکن میں نے کبھی ان کو قریب سے نہیں دیکھا۔ زمرہ شاہویر کے ہاتھوں کو زور سے اپنے نازک ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولی۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔